پیارے طلبہ، طالبہ اور ناظرین آداب، میں تصدیق احمد خان آپ کے لیے شاعر اور شاعری کا تیسرا سبق لے کر حاضر ہوں۔ اس سبق میں آج آپ کو وستار سے یعنی تفصیل سے شاعری کی جو ودھا ہیں، ان کی جو اصناف ہیں، ان کے ارکان اور ان کے وزن کے بارے میں بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے شاعری کی اصناف کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ شاعری کی مشہور جو ودھا ہے، وہ اصناف ہے، وہ ہے غزل، جسے ہر کبھی ہر شاعر سیکھنا چاہتا ہے۔ ایک وزن اور ایک قافیہ کے اشعار کا مجموعہ غزل کہلاتا ہے۔ اس میں کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 25 شعر ہو سکتے ہیں، لیکن بہتر غزل وہی ہوتی ہے جو 7 شعر سے زیادہ نہیں ہو۔ اس کے ہر شعر میں نیا مضمون ہوتا ہے، کبھی کبھی مسلسل ہوتا ہے، لیکن ہر شعر میں نیا مضمون ہوگا۔ غزل کا جو پہلا شعر ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، جیسے پچھلے سبق میں بتایا تھا، اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں مقطع میں جو شاعر ہے اس کا تخلص یا اپنام آتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرے، دونوں پنکتیوں میں ردیف قافیہ ہوتا ہے۔ باقی جو شعر ہوتے ہیں، 5 شعر ہوتے ہیں، ان میں جو دوسرا مصرع ہوتا ہے، ثانی مصرع، اس میں ردیف قافیہ ہوتا ہے، اور مقطع میں تخلص آتا ہے شاعر کا۔ دوسری ودھا یا دوسری اصناف ہے قصیدہ۔ حالانکہ قصیدے کا اب دور نہیں ہے، کسی زمانے میں قصیدے لکھے جاتے تھے، لیکن غزل اور قصیدے کا انداز بالکل ایک ہی ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ غزل میں اشعار کم ہوتے ہیں اور قصیدے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ قصیدے کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ تحمید، اس کا مطلب ہے مطلب کی طرف رجوع ہوتا ہے، کیا مطلب اس میں نکل رہا ہے۔ دوسرا مطلب، تیسرا خاتمہ۔ اس میں پہلا شعر مطلب اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، بالکل غزل جیسے ہی ہے۔ تیسری اصناف ہوتی ہے قطع یا مقتق، جسے ہندی میں مقتق بولتے ہیں۔ یہ بھی غزل اور قصیدے کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اس میں کم سے کم 2 شعر ہوتے ہیں۔ اس میں جو مضمون لیا جاتا ہے، جو ٹاپک لیا جاتا ہے، وہ لگاتار ہوتا ہے، مسلسل ہوتا ہے۔ اس میں مقطع نہیں ہوتا ہے۔ اگلی اصناف شاعری کی ہوتی ہے مثنوی یا نظم۔ مثنوی یا نظم اس کو کہتے ہیں جو کسی مضمون یا واقعے یا داستان کو 2 ہم وزن ہم قافیہ مصروں میں لکھا جائے۔ اس میں شعروں کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ اس کا بھی مضمون جو ہے نا، وہ مقتق کی طرح لگاتار ہوتا ہے، مسلسل ہوتا ہے۔ اس میں ہر شعر کا قافیہ اور ردیف الگ ہوتا ہے۔ اگلی اصناف ہے اس میں رباعی۔ جب کوئی بھی ایک خیال، ایک ٹاپک، ایک مضمون کو 4 پنکتیوں یا 4 مصروں میں ہم لکھتے ہیں یا باندھتے ہیں، تو اسے ہم رباعی کہتے ہیں۔ رباعی کا پہلا، دوسرا
اور چوتھا مصرع یا چوتھی پنکتی ہم قافیہ ہوتی ہیں. اس کے وزن جو ہے نا وہ مقرر ہے. رباعی کی بہر جو ہے مقرر ہوتی ہے، بالکل انہی وزن کے اوپر یا بہر کے اوپر ہم رباعی لکھ سکتے ہیں. اس کا چوتھا جو پنکتی ہے، چوتھا مصرع، وہ زوردار ہونا چاہیے. یہ بھی قطع کی طرح ہے، مقطع کی طرح ہے. مقطع اور اس میں فرق صرف اتنا ہی ہے کہ مقطع تو کسی بھی بہر میں لکھ سکتے ہیں، لیکن رباعی کی جو بہر ہے وہ ایک فکس ہے. وہ فکس یا مقرر بہریں ہیں، انہی کے اوپر لکھی جاتی ہے. اگلی اصناف ہے ترجیح بند. یہ الگ الگ قافیہ اور الگ الگ ردیف کی چند غزلوں کا مجموعہ ہے، جس کی تعداد 3، 5، 7 یا 10 ہوتی ہے. سب کا مضمون اس میں لگاتار ہوتا ہے. ہر غزل کے آخر میں ایک ہی شعر آتا ہے. اس میں غزل کے ردیف اور قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی. اگلی اصناف، اگلی ودا ہے ترکیب بند. اوپر والی ترجیح بند اور ترکیب بند میں فرق اتنا ہے کہ ترجیح بند میں ایک ہی شعر آتا ہے اور ترکیب بند میں ہر غزل کے بعد نیا شعر آتا ہے. اگلی اس کی اصناف ہے مسدس. وہ نظم جس میں 3 متنوں کے مستقل حصے ہوتے ہیں، ان کو ہم بند کہتے ہیں. جن مضامین کو یا جس ٹاپک کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک ایک مضمون ایک ایک بند میں ادا کیا جاتا ہے. ایک بند میں پہلے 2 شعر ہم قافیہ ہوتے ہیں، تیسرا شعر کسی اور قافیے پر ہوتا ہے. اس طرح ایک بند میں 3 مطلع ہوتے ہیں. جیسے زماں کو لہجائے شیریں سے جاں فضا کر دے، لبوں کو ذوق تبسم سے آشنا کر دے، نظر کو ٹوٹے ہوئے دل کا آسرا کر دے، یہ دست واسی بے کس کے دستوا کر دے، بتا دے سینے کی مظلوم کی سپر بننا، سکھا دے دل کو لہو بن کے اسکتر بننا. یہ اس طریقے سے 3 مسئلے ہوتے ہیں. قافیہ ضروری نہیں ہے جیسا ہو، قافیہ الگ ہو سکتے ہیں ان میں، قافیہ ردیف. اگلی ودا اور اگلی اصناف ہے مخمس. مخمس کو خمسہ بھی کہتے ہیں. یہ مسدس کی طرح ہی ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مسدس میں 3 شعر اور مخمس میں 5 شعر ہوتے ہیں. بس اس میں صرف یہی فرق ہے. اگلی ودا ہے مستضاد. مستضاد جو ہے نا، غزل کے ہر مصرے میں اسی وزن کے ایک ٹکڑے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو اسے ہم مستضاد کہتے ہیں. جیسے ہوں میں عاشق مجھے غم کھانے سے انکار نہیں، کہ ہے غم میری غذا. اب کہ ہے غم میری غذا جو ہے انہوں نے الگ سے الگ ٹکڑا لگا دیا. تو ہے معشوق تجھے غم سے سروکار نہیں، کھائے غم تیری صلاح. یہ اس میں ایک ٹکڑا لگا اضافہ کر دیا جاتا ہے ہر شعر میں، اسے ہم مستضاد کہتے ہیں. ایک اور یہ آج کل بدا چل رہی تضمین یا گرہ لگانا. کسی دوسرے شاعر کے شعر کے مصرے پر مصرع لگانا، گرہ لگانا کہتے ہیں.
جسے تضمین بھی کہا جاتا ہے، تضمین کرنا یا گرہ لگانا۔ لیکن گرہ تو لگا دیتے ہیں، گرہ میں وہ شعر اپنا نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ جو آپ کو گرہ لگانے کے لیے جو مصرع یا پنکتی دی گئی ہے وہ کسی اور شاعر کی ہوتی ہے، آپ نے صرف گرہ لگا دی تو وہ آپ کا مصرع نہیں ہوتا۔ اس سے کیا ہے، تھوڑی سی پریکٹس ہوتی ہے، آپ کی محنت لگتی ہے، آپ کا مشق ہوتا ہے کہ شعر پہ شعر لگانا۔ واسوخت یہ اگلی ودا ہے۔ واسوخت کا مطلب ہے پریمکا سے ناراض ہونا یا معشوق سے ناراض ہونا۔ یہ ایک ایسی نظم ہے جو مسدس کی شکل میں لکھی جاتی ہے، جس میں معشوق سے ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ویسے واسوخت شاعری کے دامن پر ایک رونما داغ ہے، ورنہ پاک محبت اور سچے عاشق کو ان خرافات سے کیا مطلب؟ لیکن پھر بھی شاعری ہوتی ہے جس کو سیڈ پوئٹری کہتے ہیں، سیڈ شاعری کہتے ہیں، لوگ لکھتے ہیں، اور آج کے دور میں تو بہت ہی زیادہ کامیاب ہے۔ ایک شاعری کی ہی ودا ہوتی ہے نظم، نیچرل نظم۔ جب اردو داں نے انگریزی کی تعلیم حاصل کی، اردو والوں نے، تو انہوں نے انگریزی خیالات کو اردو میں روشناس کیا۔ اس طرح نیچرل نظم میں اضافہ ہو گیا۔ اس کا مطلب طبعی کیفیات، جذبات اور تاثرات کو موزوں کیا جائے، لیکن زیادہ تر نیچرل نظم جو لکھی گئی ہیں وہ کتا، بلی، دریا، سمندر، پہاڑ، جگنو، تتلی وغیرہ کے عنوان پہ لکھی گئی ہیں۔ لیکن کچھ دنوں سے جو ہے نا، اس میں عورتیں بھی شامل کر دی گئی ہیں۔ اب نظمیں لوگ ماں، بیٹی، بہن، شب تنہائی، دوشیدہ کی رانائی، رقاصہ کی دلربائی کے عنوان پر بھی لکھ رہے ہیں۔ اب اس کا دائرہ بہت ہی بڑھ گیا ہے، اب کسی بھی ٹاپک کے عنوان کو لے کر لوگ نظم لکھ دیتے ہیں۔ اگلی ودا ہے اس کی طرز نو۔ کچھ لوگ جدت پسند کی وجہ سے نئی شاعری اردو لٹریچر میں رونما ہو رہی ہیں، اس میں خاص قاعدہ یا اصول مقرر نہیں کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسی نظم لکھی جا رہی ہیں جن کے 2 شعر ہم قافیہ ہوتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں پہلا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ، دوسرا اور تیسرا ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ جیسے خودی نہیں گما نہیں، چنے جنہیں چنا نہیں، زمین و آسمان نہیں، نمود و عین و آ نہیں، زماں نہیں مکان نہیں، حجاب درمیان نہیں، حضور ہی حضور ہے، سرور ہی سرور ہے۔ اب اس طرح کی لوگ شاعری کر رہے ہیں۔ کچھ نظمیں ایسی بھی لوگ لکھ رہے ہیں کہ جو بغیر قافیے کی ہوتی ہیں، جیسے جن کے دماغ میں انگریزی شاعری کا اثر ہے وہ بے قافیہ نظمیں لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اردو کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا، لیکن آج کے دور میں جو لوگ شاعری کر رہے ہیں وہ اس طرح کی کر رہے ہیں کہ کوئی قافیہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس نظم لکھ رہے ہیں، بس خیال باندھ رہے ہیں۔ ایک اصناف اور ودا اردو کی تو نہیں ہے، لیکن وہ کافی مشہور ہے، شاعروں میں بھی، اردو کے شاعروں میں بھی، کویوں میں بھی بہت مشہور ہے، جسے دوہا کہتے ہیں۔ دوہا چھند۔ دوہا ایک ارد سم ماترک چھند ہے جس میں 24 ماترائیں ہوتی ہیں۔ یہ 13-11 کے 2 چرنوں میں بٹی ہوتی ہیں۔ پہلا چرن ٹیڑھا اور دوسرے چرن میں 11 ماترائیں ہوتی ہیں۔ اس کے پہلے چرن اور تیسرے چرن کو وشم چرن
اور دوسرے چرن اور چوتھے چرن کو سم چرن کہتے ہیں۔ سم چرنوں کے آخر میں ایک گرو اور ایک لگھو کا ہونا ضروری ہے۔ یہ چھند 2 پنکتیوں کا ہوتا ہے اور ہر ایک پنکتی میں 24 ماترائیں ہوتی ہیں، جیسے رحمن دھاگا پریم کا مت توڑو چٹکائے، ٹوٹے سے پھر نہ جڑے، جڑے گانٹھ پڑ جائے۔ لگھو سور کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور دیرگھ سور کا مطلب ہوتا ہے 2۔ جیسے چھوٹا کا، چھوٹا لا، چھوٹا ماں، یہ ایک اچھر ہے، ایک حرف ہے، تو یہ ان کو ایک سے ہم مارک کرتے ہیں۔ اور دیرگھ کا مطلب ہے جس میں ماترا لگ جاتی ہے، جیسے آ کا پہ آ لگا دیا تو کا ہو گیا، لا پہ لگایا لا ہو گیا، ماں پہ لگایا ماں ہو گیا، تو یہ دیرگھ بن گیا۔ اس کی بحر بھی الگ ہوتی ہے دوہے کی، فیلن فیلن فائلن فیلن فیلن فا۔ آگے ہم آپ کو بتائیں گے ان پہروں کے بارے میں، تب آپ کو یہ پتہ سمجھ میں آئے گا۔ یہ تو ان کی اصناف کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ اب آپ ہم کو بتا دیں کہ وزن کیا چیز ہے۔ وہ بات جس سے شعر کو تولا جاتا ہے وہ وزن کہلاتا ہے۔ ہر لفظ کو اس کے حرف کی حرکات یا اچھروں کی حرکت یا حچروں کی ماتراؤں سے اور سکنات سے پہچانا جاتا ہے۔ حرکات اور سکنات کے ترتیب کے نظام کو وزن کہتے ہیں۔ یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ہے جس میں مشابہت پائی جاتی ہے اور دوسرا جس میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ مشابہت جس میں پائی جاتی ہے اس میں ہم وزن الفاظ میں ایک ہی قسم کے حرکات پائے جاتے ہیں، ایک ہی طرح کے ماترائیں ہوں گی اس کے اندر، جیسے دم، کم، خم، ہم، نم۔ تو اس میں جو ہے نا وہ آ کی آواز نکل رہی ہے، مطلب اس میں اردو کے حساب سے زبر لگ رہا ہے، تو یہ ہم قافیہ کہلائیں گے۔ ان کا قافیہ ایک قافیہ ہے، کیونکہ ان کا جو لاسٹ میں آپ کو بتائیں گے ہم، حرف ربی جو ہے نا وہ میم ہے، ماں ہے، وہ ہر شبد میں ہر لفظ میں ماں آ رہا ہے۔ تو ہم کا قافیہ جو ہے نا، اب جو دم ہے، دم میں ٹھیک ہے، سر ہے، دم و سر کی آواز ایک جیسی لگ رہی ہے، لیکن سر قافیہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا حرف ربی جو ہے را ہے، رے ہے، جبکہ ان کا وزن ایک ہی ہے۔ دم کا اور سر کا وزن ایک ہے، لیکن حرف ربی جو ہے نا وہ الگ ہو گیا۔ وہ آگے آپ کو ہم تفصیل سے بتائیں گے اس کو۔ اور یکسانیت والے جو ہیں وہ ان میں زبر زیر پیش مختلف ہوتے ہیں، ان میں ماترائیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ وہاں اوپر تو مشابہت میں تو ایک ہی لگا ہے، اگر زبر ہے تو زبر ہی لگے گا، اگر زیر ہے تو زیر لگے گا، ای کی ماترا، اگر پیش ہے تو پیش لگے گا۔ لیکن یکسانیت میں الگ الگ ہوتے ہیں، الفاظ ضرور ہم وزن ہوتے ہیں، اس میں نظام ترتیب میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ جیسے دل، اب دل میں ای کی آواز آ رہی تو زیر لگ گیا۔ چل، چل میں آ کی آواز آ رہی ہے تو اس میں زبر لگ گیا۔ گل، گل میں پیش کی آواز آ رہی ہے تو یہ اس میں پیش لگ گیا، او کی آواز لگی، گل، او کی آواز آ رہی ہے۔ لیکن ان کا جو وزن ہے وہ ایک ہی ہے، ان کا وزن ایک ہے، لیکن یہ ہم قافیہ نہیں ہو سکتے۔ دل، گل، چل، چل، یہ ہم قافیہ نہیں ہو سکتے آپس میں۔
یہ تو وزن کے بارے میں ہم آپ کو بتایا. اب آپ کو آخر میں ہم ارکان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ارکان کیا چیز ہے. اب ہم دھیرے دھیرے شاعری کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو میں نے جو پچھلے 2 سبق میں آپ کو بتایا ہے وہ بھی باتیں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ سیدھے سیدھے شاعری کو سکھانا بہت مشکل ہے، ان کو بھی جاننا بہت ضروری ہے ایک شاعر کے لیے. ارکان ایک رکن کی جمع ہے. رکن ان کلموں کے مجموعوں کو کہتے ہیں جو تمام ٹکڑوں سے نکلے ہوئے ہیں. جو تمام ٹکڑے ہیں انہیں ہم افعیل کہتے ہیں. یہ ارکان جو ہے وہ 10 ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ارکان عشرہ بھی کہتے ہیں. اب جیسے پنچ حرفی خماسی، مطلب پنچ حرفی کا مطلب 5 اچھر ہیں جس میں 5 حرفی، یعنی خماسی کو عربی میں کہتے ہیں 5 حرفی خماسی کے جو ہے نا وہ ارکان کون کتنے ہیں؟ 2 ہیں صرف. اردو شاعری میں 2 ہیں، فعولن فاعلن. فعولن فاعلن. فعولن فا ہندی میں کریں گے تو فا بڑے او کی بڑا او، لا اور نا. فعولن، لیکن 4 اس میں ہندی میں 4 ہی آ رہے ہیں، لیکن اردو میں 2 آئیں گے، فے عین واو لام نون فعولن. اور دوسرا فاعلن، فے الف عین لام نون فاعلن. تو یہ 5 حرفی کہلاتے ہیں، یہ 2 ہیں. اسی طرح سے 7 حرفی یعنی 7 حرفی 7 حرفوں والے جو ہے نا وہ 3 ان کو تو حصوں میں بانٹا ہوا ہے، جیسے مفاعیل، مستفعل، فاعلات. مفا میم پہ الف عین یہ لام نون 7 ہو گئے. پھر مستفعل میم سین تے فے عین لام نون ہو گئے 7. فے الف عین لام الف تے نون فاعلات، یہ بھی ہو گئے 7. یہ ٹوٹل ارکان جو ہے نا وہ ہیں 3. اسی طریقے سے 3 ہیں الگ سے، حالانکہ ہیں تو 8، ان کو الگ الگ بانٹ رکھا ہے. مطلب ٹوٹل ارکان 10 میں 5 حرفی جو ہیں وہ 2 ہیں، اور 7 حرفی 7 حرف والے جو ہے نا 7 مطلب اچھر والے وہ 8 ہیں، اور 5 اچھر والے 2 ہیں. فاعلات یہ 5 ہو گئے. مفعولات یہ 7 ہو گئے. مستفعل یہ 7 ہو گئے. اس کے بعد مفاعلۃ یہ 7 ہو گئے. متفاعل یہ 7 ہو گئے. یہ ٹوٹل ملا کے 7 حرفی جو ہے نا وہ 8 ہیں. یہ ان کو ارکان کہتے ہیں، بحر کی ارکان. کل میزان کتنے ہو گئے؟ یہ 10. تو یہ ارکان جو ہے نا یہ آپ کو یاد کر لیں، یہ 10 ہوتے ہیں. 5 حرفی ہوتے ہیں 2، اور 7 حرفی 8. اب اس میں بھی تکرار اسباب سے حاصل شدہ رکن، تکرار اوتاد سے حاصل شدہ رکن. اب کچھ ایسے جیسے ہوتے ہیں مفعولن ہے، یہ اوپر سے ہی وہ ٹوٹل تو 10 ہی ہیں، وہ مفعولن وہیں سے اوپر سے لیا ہوا ہے. میم فے عین واو لام نون یہ اوپر سے بنائے ہوئے ہیں. یہ 6 حرف ہیں، یہ مین نہیں ہے، مین تو وہی 10 ہی ہیں، 10 ارکان ہیں، لیکن انہوں نے الگ سے بنائے ہوئے ہیں. مفعولن میم فے عین واو لام نون یہ 6 حرف کا ہو گیا. فعلن فے عین لام نون 4 یہ 4 کا ہو گیا. مفاعل میم فے الف عین لام نون یہ 6 کا ہو گیا، جبکہ اوپر 6 کا نہیں ہے، اوپر 5 کا ہے اور 7 کا ہے. تو انہوں نے
اس کو مطلب ماڈیفائڈ کر دیا، کچھ رد و بدل کر کے اس کو ہم نے مفعول آگے ہم دیکھیں گے بہت کافی بنائی ہو، بہریں بنی ہیں اسی کے حساب سے. تو یہ ان کو 6 بنا دیا، اس کو 4 بنا دیا، اس کو 6 بنا دیا. اس طریقے سے یہ ارکان بنتے ہیں، اور ان ارکانوں کو ہی ہم جب جوڑتے ہیں نا تو وہ بہریں بن جاتی ہیں. آگے ہم آپ کو بہروں کے بارے میں جو بتائیں گے تو ارکان کا یہ بہت ہی مین رول رہے گا، یہی ارکان آپ کے کام آئیں گے بہر بنانے میں. آج کے لیے بس اتنا ہی. آداب.